نبی الگ ہے اور رسول جو ہے الگ ہے. نبی جو ہے وہ رسول سے چھوٹا ہوتا ہے, رسول جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. رسول کو الگ ایک نئی شریعت ملتی ہے اللہ کی طرف سے. نبی کو جو ہے کوئی نئی شریعت, نیا طریقہ, نیا دین اس کو نہیں ملتا ہے, بلکہ وہ پہلے والے رسول کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے مددگار ہوتا ہے, اسسٹنٹ ہوتا ہے. وہ کوئی نئی شریعت اور نیا مذہب لے کر کے نہیں آیا ہے. نبی اس کو کہتے ہیں. اور رسول جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ. اور پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی رسول ایک علاقے میں, یعنی ایک علاقے میں کوئی رسول آیا تو دوسرے علاقے میں ذرا سا دور دوسرا رسول بھی آیا ہے. وہ ایک ہی زمانہ ہے, لیکن پھر اور ذرا دور چلے جائیں وہاں پر ایک دوسرا رسول ہے. لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا, وہ تو پوری دنیا کے لیے آئے ہیں. آپ کے زمانے میں کوئی رسول نہیں آیا. آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, جسو کرسٹو جسے کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں وہ بھی 570 سال پہلے, میں پہلے بول دیا ہوں اس مجلس میں, ورنہ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 570 سال تک ایک بھی رسول نہیں آیا, ایک بھی نبی بھی نہیں آیا. رسول بھی نہیں, نبی بھی نہیں, پوری دنیا خالی پڑی تھی. اب دیکھو, جب 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال 100 سال میں لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے, تو 570 سال میں لوگوں کی زندگی کتنی بدلی ہوئی ہوگی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, دنیا میں تشریف لائے, دنیا میں گناہ زیادہ, نیکی کے کام کم. یعنی 99% اگر گناہ کے کام ہیں تو 1% صرف جو ہے اچھا کام ہے. اس لیے کہ ان کے جائے ہوئے 570 سال, اگر نبی بھی کوئی آتے تو لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے, اللہ سے ملانے کی بات کرتے, تو ان کے جائے ہوئے تو کس کے, عیسیٰ علیہ السلام کے جائے ہوئے 570 سال ہو گئے, تو لوگوں کا حالت سب چینجنگ نہیں ہوگی. اتنی چینجنگ ہوئی کہ زنا جیسے جرم کو لوگ فخر سمجھنے لگے. اللہ, زنا جیسے جرم کو لوگ فخر سمجھنے, ایک تو بڑائی کی چیز ہے کہ میں اتنے مرتبہ زنا کیا ہوں. یہ ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بتائیے کتنی تکلیف اور کتنا پاپڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیلے ہوں گے ان کو راہ راست میں لانے کے لیے, کتنا پاپڑ, کتنی محنت کرنے کے لیے. تو قرآن شریف جو اترا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر, حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے اتارے ہیں. میں وہی کہہ رہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سب لوگوں کے الگ سے, مطلب ہے کہ کوئی لوگ ان کو دیکھ نہیں پاتے تھے, کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا. ان کی اصلی صورت, حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت جو ہے کوئی دیکھ کر کے زندہ نہیں رہ سکے گا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست بھی کی, بعد میں چل کر کہ اے جبریل تم تو برابر میرے پاس آتے رہتے ہو, میں کبھی تم کو دیکھ نہیں پاتا ہوں, اصلی صورت ذرا مجھے دکھاؤ کبھی. تو حضرت جبریل امین جو کہا, اصلی صورت دیکھنا چاہتے ہیں, اٹھائیے آسمان کو دیکھیے. اب جیسے ہی وہ آسمان کو دیکھنا شروع کرے, دیکھے گے ارے باپ, یہ حضرت جبریل امین کا ایک پر, یعنی جو پر ایک طرف ہے مشرق کی طرف, تو دوسرا آسمان دوسرے کنارے کی طرف دوسرا پر ہے, پورے آسمان پر چھا گئے. اتنی بڑی جسمانیت کے مالک ہیں حضرت جبریل امین. تو یہ ان کی اصلی صورت تھی. ایک دو مرتبہ دیکھنے کی درخواست کی تو حضرت جبریل امین نے ان کو دکھا دیا, ورنہ صحابہ کہاں دیکھ سکتے تھے ان کو. محفل سجی ہے آؤ گئی, مان بڑھے گا.